السلام علیکم جی۔ آج میں ایک بہت خاص ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، بلکہ عمل کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ کچھ عمل بتاؤں گا جن کو معمول بنائیں، کچھ وظائف بتاؤں گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ ان وظائف کے بارے میں، عملیات کے بارے میں، یعنی جو معمول کے عمل ہیں ان کے بارے میں کئی لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہیں جن کو نہیں علم، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ معمول کے عمل جو ہے ان کو، اور وظائف ہیں جن کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ضرور یہ کریں، اس سے بہت دنیا بھی اچھی ہوگی، عورت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے، اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے۔ اس پہ آپ نے پہلے بھی سنا بھی ہوگا، یہ آزمایا ہوا بھی ہے یہ عمل۔ سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ ضرور سنا کریں۔ قاری عبد الباسط جو ہے ان کی آواز میں سنیں گے، بغیر ترجمہ سنیں، کم از کم 7 بار روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے سنیں گے نا، تو انشاءاللہ چاہے کینسر ہو، انشاءاللہ ضرور اللہ کے فضل سے شفا ملے گی۔ یقین سے سنیں، دل کو سکون تسلی ضرور ہوگی، اور جب تسلی اللہ کی طرف سے دل کو سکون مل جاتا ہے نا، تو بیماری کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ آزما کے ضرور یہ دیکھیے گا، ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا، چاہے جو بھی بیماری ہے۔ بعض لوگ یقین سے نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے ارد گرد بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتے دیکھ چکے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کو ضرور جو ہے وہ، یہ اپنی زندگی میں ہونے والے بھی جو ہے نا، اس سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کو اپنی طرف سے بھی، میں یہ انٹرنیٹ پہ بھی، ویسے بھی آپ دیکھیں گے لوگوں نے بہت اس پہ آپ کو بتایا ہوا مل جائے گا کہ اس سے بہت لوگوں کو ایسی ایسی بیماریوں سے شفا اللہ نے دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یقین سے سنیں، صرف سننا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا عمل نہیں ہے، کہیں جانا پڑے گا، مریض کو سنانا ہے بس، اور یقین سے سنانا ہے، ٹھیک ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے اپنی نعمتوں کا جو ہے وہ، جو اس کے احسانات ہیں اس کے بارے میں وہ مجھے بتا رہا ہے۔ بس یہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کرے، جمعہ کا دن یہ درود شریف جو ہے یہ 80 بار ضرور پڑھا کریں نماز عصر کے بعد۔ یہ بھی لوگوں کو بہت پتا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پہلے لوگ کئی کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیوں بتا رہے، یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں، مجھے اس کی نیکی ایک تو ملے گی، ٹھیک ہے، اگر ایک بھی بندہ عمل کر لے گا تو اس کا بھی مجھے اجر ملے گا۔ جس کو پتا ہے تو وہ عمل کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو صرف دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ جی مجھے تو پہلے ہی پتا ہے یہ آپ کیا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے، کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا، اس کو ضرور عمل کو کریں، 80 بار اس درود کو ضرور پڑھا کریں۔ انسان سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، 80 سال کا فرمان ہے کہ 80 سال کے گناہ جو ہے وہ، اس کو 80 دفعہ صرف پڑھنے سے معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو عمل کو کیوں نہ کیا جائے، اس کو ضرور کریں، گزارش آپ سے۔ لوگ ادھر عمل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر ان چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں یہ عمل ہے، ان کو کر کے دیکھیں ایک دفعہ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر شوہر جو ہے وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے، تعلقات بھی ہیں، تو سورہ نساء کی تلاوت کثرت سے کرے ایسی بہنیں، تھوڑی اونچی آواز میں، گھر میں ذرا آواز جو ہے وہ ضرور تھوڑی سی گونجنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ گھر میں پتہ چلے کہ یہ ایک تو مسلمان کا گھر ہے، ٹھیک ہے،
دیکھیں گانے وغیرہ تو آپ چلاتے ہیں اونچی آواز میں، تلاوت اس کی خوب تلاوت کرے، پھر بتائیے گا کہ اللہ نے فضل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، شغل دوسری عورتوں سے دلچسپی اس کی ہٹ گئی ہے یا نہیں ہٹ گئی، تعلقات ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے، یہ ضرور بتانا۔ تو اللہ فضل کرے گا، یقین سے یہ بھی کریں، جب بھی وقت ملے گھر میں اس کی تلاوت کریں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تعویذات شوہر کو پتہ چلا، اس نے کہا تم مجھ پہ جادو کروا رہی ہو، تو یہ عمل کریں، شوہر دیکھے گا بھی تو اس کو اچھا لگے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اس کے دل کو کتنی مسرت ہوگی کہ اس کی بیوی صحیح راستے پہ جا رہی ہے اور وہ غلط راستے پہ۔ عمل کریں، تلاوت کریں، اللہ فضل کرے گا۔ باقی کوئی چیز گم ہو جایا کرے تو یہ ضرور پڑھا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت سے فقط پڑھے، انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کئی لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ میں اپنی زندگی میں بھی یہ بڑا بول نہیں بول رہا، معمول میں رکھتا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ ضرور کیا کریں، چیز مل جائے گی، شدہ کوئی بھی چیز ہے، پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کریں گے اور خوشی میں بھی کریں گے تو اللہ بھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کریں ضرور، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ایسا فرمان ہے کہ جب تہجد کے لیے کوئی بندہ اٹھتا ہے تو اس کے وضو کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ اس وقت اٹھ کے میرے لیے دیکھے سردی کے دن جیسے چل رہے ہیں، انسان کا اٹھنے کو نہیں دل کرتا، لیکن جب اٹھتا ہے بندہ، وہی بندہ اٹھتا ہے، یاد رکھیے گا، جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ ویسے تو بندہ کوئی نہیں اٹھے گا کہ سردی میں، دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ اس کے گھر میں گرم پانی بھی میسر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے لوگ وضو جب کرتے ہیں اور گرم پانی سے بھی وضو کر کے جب انسان بعد میں سردیوں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو اس کو سردی جب لگتی ہے اس سے اللہ، آپ کیا سمجھتے کہ اللہ کو محسوس نہیں ہوتا؟ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، اللہ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہو، وہ بندے کی اندر کی حالت بھی جانتا ہوتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اس کو تو انسان کے ایک ہوتا ہے نا کہ نس نس سے انسان کے اس کو علم ہوتا ہے۔ جب انسان محبت میں اٹھے گا اور جب انسان تہجد کے وقت اللہ کے حضور گر گراتا ہے، روتا ہے سجدے میں مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس بندے کی نہ سنے۔ صرف یقین ہونا چاہیے اللہ ضرور سنتا ہے، آزما کے ضرور دیکھیے گا، ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا، یہ معمول بنائے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ روزانہ کی جب انسان معمول بنا لیتا ہے نا تو اللہ ایسے بندے کی کوئی حاجت، کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ جب وہ دل سے محبت سے اپنے اللہ کے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور رات کے وقت تو بھی محسوس کیجیے گا، انسان اس وقت ساری جب خدائی سو رہی ہوتی ہے تو انسان اور رب کا بالکل ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے۔ ویسے بھی انسان کا تعلق ہے، لیکن اس وقت ایک خاص وقت ہوتا ہے، رات کا وقت کبھی عبادت کریں، تہجد کے وقت اٹھیں۔ اب بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فلان جو ہے مجھے عمل بتائیں، ہم ذات جو ہے وہ ہم نے جی کرنا ہے قابو، جن قابو کرنا ہے، یہ عمل کرے۔
کر کے پھر مجھے کمنٹس میں بھی بتائیں کہ جنات یا ہمزادی یا کوئی بھی مخلوق جو ہے پڑیاں ہو کے ہی کہتے ہیں جی ان سب کی ضرورت نہیں رہے گی. جو دل کو سکون اور تسکین ملے گی کسی چیز میں نہیں ہے. اور جب دیکھے ساری مخلوقات جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اللہ نے ہی بنائی ہوئی ہے. جب اللہ کا اور بندے کا تعلق بن جاتا ہے پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت پیچھے. جب رات آپ اپنے رب سے سجدے میں گر کے جب باتیں کریں گے نا تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. آزمائیے گا ضرور. کمل کو بھی جو ہے وہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائے. روزانہ 10 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھا کریں. سورہ اخلاص کو روزانہ کم از کم 10 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ٹھیک ہے کم از کم 10 بار پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی وقت بھی تھوڑا سا وقت ملے 10 بار. میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ لگتے ہیں. اس سے بھی کم ہی لگے گا. اتنے وقت لگتا ہے تو کیا آسان نہیں ہے یہ سودا؟ آسان سا سودا ہے. یہ بھی بہت خاص عمل میں بتا رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ سجدے میں گر کے اپنے رب سے ہر نماز کے بعد بلکہ یہ معمول بنائیں. لوگ کیا کرتے ہیں دعا کی نماز پڑھی کبھی سجدے میں گر کے روح کے بھی اپنے رب سے مانگے. دیکھیے جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ رو کے اپنے ماں سے کیسے چیز کوئی اسے ضرورت ہو وہ کیسے کھلونا ہے کوئی لے لے وہ کیسے مانگتا ہے. جب آپ رب سے اپنے اللہ سے اپنے روح کی چیز مانگتے ہیں نا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو اس چیز سے دور رکھے گا. ممکن چیز ہے صرف یقین ہونا چاہیے. یہ معمول بنائیں ہر نماز کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی ضرورت ہے رو کے اپنے رب سے سجدے میں گر کے اس رب سے مانگے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے تو خزانے بڑے ہوئے ہیں. اس کے خزانے دیکھے مچھلی ویل مچھلی ہوتی ہے وہ کتنے ٹن اس کا کھانا جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا. کبھی انسان سوچے کہ اللہ اسے کیسے دیکھے ہر مخلوق کا اللہ نے رزق جو ہے اس کو اللہ روزانہ پہنچاتا ہے. صرف بے کائنات کے خزانے کس حد تک بڑے ہوں گے سوچنے کی بات ہے. سمجھنے کی بھی بات ہے کہ انسان اگر ایک انسان کو اگر کہہ دیا جائے کہ وہ ایک مچھلی کا کھانا ہی پورا کر دے وہ نہیں کر سکتا. اور رب روزانہ اس جیسی کئی مچھلیوں کے کئی مخلوقات کا جو ہے وہ رزق ان کو پہنچاتا ہے. اس کے تو خزانے بڑے ہوئے ہیں. اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف مانگنے کا طریقہ سلیقہ یہ چیز ہے. حالی تویزات عملیات یہ اگر یہ عمل کر لیا جائے تو بہتر نہیں ہے. یہ مجھے بتانا بھی ہے آپ نے ان کا بہت فائدہ ہے. ویڈیو شاید کئیوں کو نہ اچھی لگے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے جو اچھا لگے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے عمل کریں گے آپ کا فائدہ ہے. جن کو بری لگے ان سے معذرت پاؤ. باقی صدقہ میں نے سوال و جواب والی 2 ویڈیو بنائی اس میں بھی بتایا کہ صدقہ ضرور کیا کرے. 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو توفیق ہو صدقہ کرے. دوسرے ملکوں میں رہنے والے کہتے ہیں جی بڑے لوگ محنت میں بھی کہتے ہیں جی اب ہم یہاں پہ صدقہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ لینے والے کوئی نہیں ہے. پرندوں کو دانا ڈالنا معمول بنا لیں. کیڑے مکوڑوں کو چینی وغیرہ ڈالے. مچھلیوں کو کھانا وغیرہ ڈال دیا کرے کچھ ڈال دیں. بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں. بہت پریشانیاں آفات بہت جو ہے وہ مسئلے مسائل ٹل جاتے ہیں.
صرف چھوٹا سا عمل ہے یہ ضرور کیا کرے. تو حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، صدقہ ضرور کرے، اس سے بہت فائدہ ہے. لوگ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے، 10-20 روپے صرف کچھ بھی نہیں ہے. کر کے ضرور یہ دیکھیے گا. اور سب سے آخر میں ایک خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ بھی کیا کرے. شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو عادت نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب سکون ملے گا نا دل کو تو عادت پڑ جائے گی. درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ ایک ماہ میں، جیسے میں نے لکھا بھی ہے، یہ آپ کو دل کو بھی سکون ملے گا. اور ویسے بھی آپ کو جو پریشانیاں معاملات خراب چل رہے ہوں، طبیعت میں جو بوجھل طبیعت ہوتی ہے، اس میں فرق ضرور ہے. ایک ماہ میں مجھے بتائیے اور اس کو معمول بنائیں. دیکھیں گناہگار بندے ہیں. ہر انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا میں بہت نیک انسان ہوں، 5 وقت نماز پڑھ لیا تو پتہ نہیں خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کو کسی کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہرگز کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی استغفر اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے اللہ، کہ ہم عبادت کریں گے تو اس کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف بات اتنی سی ہے، یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے. جب آپ خوش ہوگا تو سب خوش ہوگا. دنیا خوش ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. پر یہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھ کے پھر مجھے ایک ماہ بعد بتانا ضرور ہے کہ کیا فائدہ ہوا ہے، کیا حاصل ہوا ہے. یہ جتنے بھی عمل بتائے ہیں اللہ کے فضل سے کافی لوگوں کو بتائے ہیں، اور بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو جس کو بھی بتائے ہیں. تہجد والا جو میں نے بتایا ہے آزما کے دیکھیے گا، اور ایسا ہی محسوس کرنا ہے کہ جیسے میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے. تصور یہی کرنا ہے، اور رونا، گر گرانا. انشاءاللہ وہ جو سکون بعد میں ملے گا نا، اس کا کمنٹس میں ضرور بتانا. باقی اگر کوئی بات دوبارہ کہہ رہا ہو بری لگی ہو، یا وقت آپ کو لگا ہو ضائع ہوا ہے، تو دوبارہ معذرت ہوا. ٹھیک ہے، جو دل میں ہے، جو بات اچھی لگی ہے وہ میں نے بتا دی ہے. خود بھی کوشش کرتا ہوں ان پہ عمل کروں. گناہگار پھر بھی بندہ ہوں. یہ نہ سمجھیے گا پتہ نہیں میں کتنا بڑا کوئی پیر ہوں، یا پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ پہ جیسا عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں پہ عمل ضرور کریں. فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی کوئی بھی سوال ہو کمنٹس پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جواب بھی میں نے دیے ہوتے ہیں، نہیں تو کمنٹس میں سوال کر لیا کریں. عقیل لوگ نمبر کہتے ہیں، تو یہ ایک موبائل نمبر ہے. ضروری کام ہو یا مسئلہ ہو تو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ گلا بھی کرتے ہیں، اللہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں وقت ملے نمبر آن کرتا ہوں، نہیں تو میں نے واٹس ایپ پہ بھی یہ نمبر دیا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی آپ ایک میسج جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اور مسئلے کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن لوگ پھر بھی گلا کرتے دی نمبر آن نہیں ہوتا. دیکھیں وقت ملے ضرور جواب دیتا ہوں، نمبر آن بھی کرتا ہوں، اور واٹس ایپ پہ بھی جواب دیتا ہوں. ہر کسی کو کوشش کرتا ہوں. صرف بار بار کال نہ کیا کرے، ایک میسج کافی ہوتا ہے. جیسے وہ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیتا ہوں. باقی اللہ فضل فرمائے. تو میں نے جتنے بھی وظائف عمل بتائے ان پہ ضرور آپ نے بھی عمل کرنا ہے.